کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے، یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ اب ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی سورت تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکلتا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کی۔ اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے،
مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی. تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے. تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا. ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہے اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم. اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے. تو یہ عظمت کا ذکر. اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے. اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف. ویسے تو ایسے بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے اسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا. باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی 4 انگلی تک. صحیح مسلم ہے، اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو. اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے. اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے. حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل. حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی. مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کر. جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے. نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے. میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا. حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے. مسلم شریف میں 63964061 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفروں. بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہے، وہ تمہیں بتائیں گے. تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کریں. تو یہ ان کا علمی مقام تھا. تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے. اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود. ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpaq.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین. حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط. یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا. بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہ السلام. اور امام بخاری نے باقاعدہ
جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے. صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری. خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں. بخاری میں 3110، مسلم میں 6309. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا. یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے. یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی. حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس. وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے. وہ قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے. اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لے. جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا. تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی، یہ اسی سارے معاملات. آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ. ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا. میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے. بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے. یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر. یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162 فری آ جائے گا آپ کے گھر. اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی. ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. 6 ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے. 6 رکنی کمیٹی بنائی. اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی نا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلے. ویسے حضرت ابوبکر نے بھی کوئی دھوس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا. لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی تھے. تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی. جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ اشرم وشرا والے تھے کہ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اور بخاری کے الفاظ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا. وہ تو حضرت عمر 4 سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی. وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے. تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کرتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف. تو اس میں ویسے میرا کلپ ہے. لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ مجمعین. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا. انہوں نے 6 رکنی کمیٹی. اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا،
آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہیں میرے اس امیر کے حکم اولل الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں، ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو۔ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح، تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے۔ ایک کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابوبکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے۔ ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا۔ بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی، میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابوبکر کے لیے، جھوٹ ہے بالکل، بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے۔ یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے ظالموں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، وہ کوئی بدنیت نہیں تھے، بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں۔ باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے، وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے، یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے، اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان میں مارا تھا۔ ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے۔ اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ، حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے، اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں۔ اتنا ڈاڈا فتویٰ۔ باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال، مسئلہ 162A اور B، 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی۔ تو حضرت عمر کوئی بد نیت، اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر، حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے۔ اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے، حضرت علی رو پڑے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دلجوئی کی، فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام۔ یہ تسلی تھی۔ تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے، چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے۔ آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے ہیں، اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے۔ رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی۔ پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا۔ سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے۔ ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا، ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا، اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی۔ تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں، سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب، آمین۔ تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے۔ حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں۔ میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا۔ حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے، خود پہن کے نا، بال جھڑ چکے، تو حضرت عمر کو بھی پتا۔ اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جائے۔ بہرحال ایک معاملہ الگ ہے، ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی، بلکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم۔ آپ کے نزدیک
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے۔ اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ میں ان ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے، جو بند میں بھی ہیں، بریلویوں میں تھوڑے ہیں، زیادہ اہل حدیث، میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی، اہل حدیث کے اندر گھسے میں، اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا ہے کہ کسی نے نہیں کیا، مولانا اسحاق صاحب، پھر شیخ زبیر علی صاحب رحمہم اللہ، دونوں فوت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں، ناسبیوں سے، کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر، ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر، سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا، آپ کلپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے۔ وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد، کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے۔ اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمن کہاں، کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، اور باقی چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اسی میں شامل، مولا علی والے میں، تو وجہ تو ہے، وجہ ان کو بھی پتا ہے۔ ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں گے خلیفہ راشد کیوں، تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلفاء راشدین کے مطابق نہیں تھے، اس میں کہ یہ کمزوریاں تھیں، وہ کمزوریاں کیا تھیں، اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، مطلب اس میں میں گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں اور یہ دکھا دیں۔ ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا۔ مفت PDF ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک .com سے، مفت ہارڈ کاپی منگوائیں، عثمان بھائی کو کال کریں 0321 59000162 کے اوپر، +92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں، فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل، تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل جائیں گے۔ باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں، خلیفہ راشد تو 4 ہی، اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے، اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلو میں یہاں پہ بیان کر ہی دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہے، یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے، جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی۔ مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد ملک عامًا، اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے، یعنی یہ کلولین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آگے، کہیں پہ وہ برٹش آگے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی۔ امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ۔ اسی کا ایک طریق مسند احمد میں ہے 21973، اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی، سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی، شیخ اورنوت، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں۔ مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی، مشکات میں 5378 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے، کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی۔ پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے۔ اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646، اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا۔ پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال،
عمر کے 10 سال. لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی, ساری انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں. گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ بنو زرقا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے, علی علیہ السلام. یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے. اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا, حضور کے غلام کو آزاد کر اللہ علیہ. انہوں نے کہا بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے, خطرناک بلی اکھاں لے لوگ سن بنو امیہ. اے نیلی آنکھاں لے جڑے نا, یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ تھے. سفینہ, یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں, حضور کے آزاد کردہ غلام. یہ واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئے. میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے, لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے. اچھا, یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226. سیدنا سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو, یہ پورے 30 سال بنیں گے. صحیح تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے, ایک غریب تو بدتمیز, حضرت علی تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو. حضرت سفینہ غصے میں آئے, ان کا یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کر. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت. یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ, جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کا ہے. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے. اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے, تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ, وہ خلیفہ راشد نہیں بادشاہ تھے. حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا, حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی, بالکل کلیئر ہو گیا. تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے, ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں, یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, خلافت راشدہ حق چار یار کون, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں, کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا, صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا, وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے. باقی مسئلہ 101 میرا دیکھیں, صحیح مسئلہ ہے خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. آپ کو سب کچھ جنگ جمل, نہروان, صفین کے اوپر, سعادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا. یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں. اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں, اذان کا جواب دیں انشاءاللہ. باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد بات ہو رہی تھی پہلے وہ یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال ہے, اور میں نے کہا کہ آپ ناسبیوں سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا, بادشاہت کہا جاتا ہے. تو میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا, ظاہر ہے کہ وہ اس نہج کے اوپر نہیں تھی, اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں. یعنی ہماری آج کی حکومتوں سے تو خیر بہتر ہی تھی, چند معاملات میں, چند میں بہت سب و شتم والا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا. باقی آپ میرا ایک یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, 2 گھنٹے کا, رپلائی ٹو الیاس قادری صاحب آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی. اس میں نے ان کے دور حکومت کی خامیاں تھیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں. حدیث کی روشنی میں امام بخاری, امام مسلم نے نقل کی, میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی تھی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دور حکومت کے اندر کیا خامیاں موجود. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلی کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو, تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ اللہ جانتا ہے, پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے, فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے, کہتے ہیں نہیں, اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے, جہنم سے آزادی مانگتے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے, نہیں, اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا, اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتا ہے نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا, کہانیوں میں نہیں میرے بھائی, درس قرآن میں, وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو, اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے, خالص توحید بتا رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے, اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا, اللہ اس کو پھر دل میں یاد. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے, اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا, اور اس سے بہتر مجلس میں کروں, فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہو. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے, کیونکہ اس میں آپ کی زبان, اعضاء, دل, دماغ سب کچھ شامل ہو. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے, زبان سے پڑھنی ہے, اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں, نہیں, محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے. جو آبلیگیٹری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے, کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے, تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے, اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں. بھائی جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کر, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے
اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. پروٹوکول ان کے لیے جنہوں نے قربانی دینی ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالے سے اسے سنت ٹھہرایا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے. اور ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, انہوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے سنت کے طور پر. جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال ریموو کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال جو ہے یا ناخن کاٹنے کی جو مدت مقرر فرمائی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جمعے یہ بال کاٹنے, 40 دن میں ایک دفعہ کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ کافی. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ تو 10 دن گزر جائیں گے, ہم تو ہر جمعے کو کاٹتے ہیں. تو 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے. اس سے کم میں جس وقت بھی آپ کاٹ لیں گے تو سنت میں شمار ہوگا, اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کریں گے یا ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر, سنن نسائی کے اندر, دونوں بکس میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ قربان کر دیتا ہوں. تو آپ نے اجازت نہیں دی. ظاہر ہے کہ اس کا رزق اس سے جڑا ہوا تھا, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرنا کہ عید والے دن جب باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم نے اپنے بال صاف کر لینے ہیں, ناخن کاٹ لینے ہیں, تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے دے گا. اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کریں گے, نہ کوئی ناخن کاٹیں گے, حتیٰ کہ جب ان کے قریبی علاقے میں کوئی بھی پہلی ایک قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال کاٹ دیں, ناخن کاٹ لیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری قربانی کا ثواب دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. باقی قربانی کے حوالے سے میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے, قربانی سے متعلق 50 سوالات اور بھی کافی ساری تفصیلات ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں. وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, لیکن یہ چیز بتانا ضروری تھی کیونکہ آج 27 ذی قعدہ ہے 1446 ہجری, 25 مئی 2025. تو ظاہر ہے کہ اگر یہ 29 کا مہینہ بھی ہوا تو منگل کی مغرب سے پہلے پہلے آپ نے ناخن کاٹ لینے ہیں اور بال جو کاٹنے والے ہیں وہ کاٹ لینے ہیں. پاکستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے تو میں نے منگل کا دن بتایا اس صورت میں کہ اگر یہ 29 کا مہینہ ہوا ذی قعدہ کا, اور احتیاط ظاہر ہے اسی میں 29 کے ہونے کے چانس بھی ہوتے ہیں. باقی ملکوں کے جو رہنے والے ہیں وہ اپنے مطابق اس کو دیکھ لیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ویڈیو ایسے وقت میں اپلوڈ ہوگی کہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ یا انڈیا میں رہنے والے, بنگلہ دیش میں رہنے والے, ان کے پاس بھی مارجن موجود ہوگا انشاءاللہ. باقی واٹس ایپ گروپس میں بھی ہم اس طرح کی چیزیں شیئر کروا دیتے ہیں. آج بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے, پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی, جس میں نہ تمہیں موت آئے گی, نہ کبھی بدحال ہوگے, نہ کبھی بوڑھے ہوگے, نہ کوئی غم پہنچے گا, حتیٰ کہ جو تم خواہش کرو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گنوا دیتا ہے, اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا. تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں 3 گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا, جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کی فیملی کی ساری ضروریات, اس کا مکان, سکولنگ, سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا؟ وہ کہیں گے 3 گھنٹے بس, پھر پوری زندگی کے لیے آسانی. آپ ذرا دنیا کی 60 سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیئر کریں تو 3 منٹ بنتا ہے, 50,000 سال کا دن ہے. جنت کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیئر کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں, سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے, اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی. مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی, اللہ کا تابع فرمان رہا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا اسے جنت کا لگواؤ نا. فرشتے اسے لے کے جنت میں جائیں گے, جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کا ایک پھیرا اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک
فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو ریسپانس نہیں کیا، دنیا کی ہر آسائش اویلیبل تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اسے دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ، ایک پھیرا لگے گا نا، ادھر تو کہتے خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، ایک پھیرا بھائی وہ کتنا لمبا ہوگا، اس کو تو جسٹ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا، حالانکہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھی گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو میں نے کوئی سکھ نہیں کاٹا۔ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، پھر ذہن میں رکھیے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور دوزخ کو، جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگانا، خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے۔ جنت ناگواری کے ساتھ ہے، اس کے ارد گرد ناگوار چیز۔ گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناگوار چیز ہے، نیند نہیں پوری ہوتی۔ گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناگوار ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بہرحال ایک ایفرٹ تو ہے، طبیعت پہ ناگوار ہے۔ دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت پہ ناگوار ہے، حرام سے بچنا طبیعت پہ ناگوار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے، یعنی ہر وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے، آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے۔ تو دیکھ لیں، اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا کہ ایک دفعہ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہاں بھائی جبرائیل کیا دیکھا؟ کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے، یہ تو ساری جنت میں جائیں گے، یہ جگہ ہی بڑی اچھی تو نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا رکو ذرا صبر کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دی، حلال اور حرام کی تمیز، شریعت کی پابندی کی تکالیف، سب کچھ۔ مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے، سیدھی سی بات ہے، روزانہ جینا پڑتا ہے۔ اہمی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب وہ دوبارہ گئے نا اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکالیف دیکھی، واپس آ کے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنی مشکل تو نے جنت کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، واپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا، ہر اٹریکٹفل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبرائیل سنا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے، کیونکہ تو نے اس کو اتنا خوشنما بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا، ادروائز سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے، دنیا میں جتنے اعمال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں نا، جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں، یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہے، آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں۔ مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا، ریشمی لباس، یہاں تو 4 عورتوں کی اجازت، وہاں تو کتنی عورتیں، ان کی تفصیلات طارق جمیل صاحب سے پوچھیں۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیویٹ کر کے جہنم تک پہنچا سکتی ہے نا، جنت میں وہی کچھ انعام مل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک روزہ رکھوایا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی۔ جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ دار کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا حرام ہے، افطار کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے، یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انعام بھی ہے۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ لو جی ختم، سب سے بڑی تلوار ختم۔
آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال ہی رہو گے۔ خوشحالی کیا ہے؟ جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی، آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے۔ ہاں، یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جنت اور جہنم کے درمیان لا کر موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مبارکباد دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ، میں نے موت ہی ختم کر دی، میری مخلوق تھی نا، ختم کر دی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں۔ اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخو پکارو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمین۔ تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو پتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے ویل کر لیا۔ لہذا وہ بات شروع ہوئی تھی سورہ الاحزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا، جاہل تھا، اس نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھائی مبارک ہو، فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن کیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد۔ یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پابند نہیں تھا، پھر بھی اس کی شفقت ہے۔ نور علی نور اس نے کیا ہے۔ ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی۔ ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو۔ ہاں، جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے، پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی، تمہاری اپنی مرضی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں، جو مرضی کرتے رہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر۔ اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے۔ جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنے برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں۔ سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارا بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تسی مارے گئے۔ کہتے جی اللہ نو ساڑیاں نمازاں چاہیے، بھئی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نماز۔ اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا۔ اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے۔ کیا شرک، کفر،
بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں، اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، پکڑے گا نہیں۔ جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے، اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا۔ مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی۔ تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب نبی الاسلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابد شاہی کوئی نہیں، ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا دے شاہی کوئی نہیں۔ بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا ہو، کہا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا۔ ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے۔ جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے۔ اور کہتے نہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے۔ اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے، بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 123، قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ قال اهبطا منها جميعا، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہوگا، ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن، انسان بھی انسانوں کے دشمن، یہ سارا معاملہ چلے گا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم ہی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے، بدر میں بھی، احد کے اندر بھی، حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت، اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے وحشی کے بارے میں۔ دو تابعین جو ہے وہ وحشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے تو وحشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے۔ خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں۔ ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے، یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا۔ تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا واشی، کہا یا رسول اللہ واشی قاتل حمزہ، آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟
اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گاٹا اترنا چاہیے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت، لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت۔ قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب۔ کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہو۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا۔ خیر حضرت وحشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے کوئی بڑا کام کر۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے۔ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بنا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا۔ بدر میں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی میں نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف، یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے۔ احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑیں۔ اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی، تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی، جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے، اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اب باشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سن، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں۔ دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے، ہزاروں لوگوں کا مرد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ، انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے۔ پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے۔ ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے، اس کی کمپنسیشن، کیونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت باشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں۔ آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں۔ ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت باشی حضور کے سامنے
اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی. ایک اور بات کہتے ہیں جی یہ ہندا جو تھی ان پہ بہت ہندا لفظ نہیں، ہند لفظ. ہند جو جی یزید کی دادی تھی ان پہ کہتے ہیں جی بہت بڑی تہمت ہے جو ہمیشہ سے اہل سنت کے جو ہے وہ لوگ جناب اس میں اہل تشیعوں سے ہو گئے تھے یا رافضی ہو گئے تھے، اندر سے تقیہ کیے ہوئے تھے. کہتے ہیں جی کلیجہ چھپانے والا واقعہ کہتے ہیں بالکل جعلی، اور غالباً زبیر علی صاحب نے بھی انکار کیا. ہاں شیخ زبیر صاحب نے اس کا تو پھر ناشتے ہیں نہیں. نہیں وہ ناشنے والی کوئی بات نہیں. میں کہتا ہوں ہند سے کلیجہ چبانا ثابت ہو بھی جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسلام پرانے ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ نے واشی کو قتل کرنے والے کو معاف کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا چیپٹر. آپ فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی پوری زندگی، تو نے میرے چچا کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ حضرت ہند نے ایسا کیا ہوتا تو ان کے بارے میں بھی یہ قول نہیں وہ ٹھیک ہے. پہلے تو ان کو کہنا آپ کا بات چلتا تو آپ واشی کو بھی نبی علیہ السلام سے ڈگری لے کے دیتے کہ اے نبی آپ تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. آپ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کرنے والوں کے ہاتھ کتنا بڑا ہتھیار دے کے جا رہے ہیں. وہ تو ہمیں کوٹ کریں گے کہ واشی کی شکل نہیں دیکھی، تو وہ تو پھر ہمیں کہیں گے اگر واشی کی شکل نہیں دیکھی تو حسین کے قاتل کی شکل کیسے حضور دیکھیں گے، اور علی سے جنگیں لڑنے والے کی شکل حضور کیسے دیکھیں گے. کیونکہ علی اور حسین سے تو زیادہ ہی محبت تھی حمزہ کی نسبت نبی علیہ السلام کو. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ مجھے اپنے بھائی یا دادے سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے، تو میں کلیئر کہوں گا اپنی اولاد سے. اولاد کی محبت زیادہ ہے. اور علی بھی بچہ تھا، پالا تھا بچپن سے. حسین جو ہے وہ نواسا تھا. حسین سے تو زیادہ نفرت تھی. جن لوگوں نے محبت تھی حسین کے ساتھ نفرت کی جن لوگوں نے، اور جنہوں نے علی کے ساتھ نفرت کی ہے ان کا ٹائٹل تو واشی سے بھی کیا گزرا ہے. حضور کی شکل یہ پھکی ہے جناب، لے کے آئے جناب، ہر پاسوں پھکی دیں گے، ادھر چپ کرنے کا ادھر نظر نہیں سکتے. یہ نسدے سن انہاں لوگوں کو جڑی ادھی حدیثاں بیان کرتے سن. ساڈے کول پوری حدیثاں نے الحمدللہ، انہاں نے بزرگاں نے پوری حدیثاں نہیں دسیاں. تو یہ ہند والا جو معاملہ ہے، ہند کا پچھلے سارے گناہ معاف ہے. ٹھیک ہے جی. عمرو بن عاص کا واقعہ صحیح مسلم میں میں نے اس حدیث میں بھی ڈالا ہے. جب وہ ایمان قبول کرنے لگے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے گارنٹی دے میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، میں نے اتنی اسلام کی دشمنی کی ہے. عمر تجھے نہیں پتا کہ حج پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اسلام لانا پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور ہجرت کرنا سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. ہند نے اگر کیسا کیا بھی تھا تو آج کی ڈیٹ میں معاف ہے. اگر ہند نے بعد میں کچھ کیا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں معافی ان چیزوں کی ہوگی جو اسلام لانے کے، ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جو ناحق قتل ہو گیا تھا اسامہ بن زید سے، انہوں نے فرمایا میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں. خالد بن ولید کے بارے میں بھی بخاری میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا، مسلمان ہو کے میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا. جن لوگوں نے اسلام لانے کے بعد یہ کام کیے ہوئے نا ان کی میں بات نہیں کر رہا، اسلام لانے سے پہلے. لیکن ہند کا تو کوئی ایسی چیز ثابت میں نے کرنا نہیں، کوئی ثابت نہیں ہے. ہم تو رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کی بھی کوئی مثال میں ہے سچ. ہاں نہیں کوئی ایسی نہیں، چیزیں تو ملتی ہیں ان کی. آتی ہے کہ حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مارنا، اور ان لوگوں کی جرت نہیں تھی، یہ کھسک نہیں سکتے تھے. ان کو تو حضرت عمر نے ان کی ایسی بولتی بند کی تھی کہ حضرت عمر تو یہ باہر آ کے بیٹھا رہتا تھا گھنٹوں. حضرت عمر نہیں ملتے تھے ابو سفیان کو، اور غریب غریب صحابہ کو ملتے تھے. اور یہ بڑا غصہ. عمر سیریز میں سنیوں نہیں فلمائی ہے نا، عمر سیریز ایران والوں نے نہیں بنائی، قطر والوں نے بنائی ہے نا، فلما دی یہ ساری چیزیں. حضرت عمر کہتے تھے کہ تو اس وقت اسلام کا دشمن تھا جب یہ لوگ تجھ سے مارے کھایا کرتے تھے، تو آج میں ان کو پرائرٹی دوں گا. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی مخالفت کرتے ہوئے جو مہاجر صحابہ تھے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کے ڈبل وظیفے لگائے ہوئے تھے بعد کے مسلمانوں سے. لیکن پھر یہ ناسبی حضرت ابو بکر حضرت عمر سے بغض نہیں رکھتے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہاں ناسبی، او میرے بھائی رک جائیں، ناسبی ابو بکر عمر سے اس لیے بغض نہیں رکھتے کہ ان کو ابو بکر عمر کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے، ان کو آدھا تعارف ہے. ورنہ جس طرح البانی صاحب سے کوئی بغض نہیں رکھتے تھے اہل حدیث. جب میں نے البانی صاحب کی محبت اہل بیت کی حدیثیں نکالی ہیں، اب مجھے البانی کیڑی شاید البانی کو مندے ہی نہیں. ابو بکر عمر کی جب یہ چیزیں اب سامنے لائیں گے نا ان کے سامنے، یہ میں نے آج لائے ہوں نا 1258 کہ ان 6 بندوں میں جو تان کرے تو ان کو تو میں نے مار مار کے مسلمان کیا ہے اسلام کے لیے. جب اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے نا تو ابو بکر عمر کے خلاف بھی بولیں گے. ان کو ابھی ابو بکر عمر کا ایک چہرہ پتا ہے جو یہ ان کو اچھا لگتا ہے. ہمارے سامنے دونوں چہرے ہیں اور ہمیں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حضرت ابو بکر عمر نے جو کچھ آل امیہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو طلقاء ہیں ان کے ساتھ کیا تھا نا، حضرت عمر تو 4 سال زیادہ گورنر نہیں تھے کسی کو رہنے دیتے. سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے ہٹا دیا تھا وہاں سے. یہ تو حضرت معاویہ کی قسمت تھی کہ 4 سال ان کے پورے نہیں ہوئے حضرت عمر کی زندگی میں، ورنہ یہ وہ جتھا نہ بنا سکتے. تو حضرت ابو بکر عمر کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ تو لے کے چلنا ہے نا انہوں نے اپنی سنیت کو ثابت کرنے کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، جب ہم ان کو کوئی ایسی باتیں بتاتے ہیں نا جو ان کے خلاف ہوتی ہیں تو یہ حضرت ابو بکر عمر کا بھی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان کو معصوم تو نہیں بنتے، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے.